اس لیے اب جو ہے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے انہوں نے ان سب سیاستدانوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور کہتے ہیں نا ٹوکرے سے تھلے دانا چھوڑ کے کھینچ لے دیے، سارے ٹوکرے کے نیچے لے آئیں گے۔ اب نواز شریف کو اور طریقہ کوئی نہیں تھا لانے کا، لندن سے کوئی ایجنسی نہیں لا سکتی تھی۔ صاف آپ کو بتا دوں، رات میرے گھر کے ارد گرد پولیس رہی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آئے مجھے لے جائے، میں تو ابھی کہتا ہوں مجھے فون کرو کہاں پہنچنا میں پہنچوں گا۔ اس لیے یہ جو اب ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتائیے کہ جی بہت بڑا نواز شریف آ گیا، بہت بڑا جلسہ ہو گیا، اور کیا مجھے بتاؤ نواز شریف، میں نے پوچھا ان سے نون لیگ والوں سے کتنے لوگ تھے، 10 20 لاکھ 30 لاکھ کتنے، کوئی 10 کہہ رہا تھا، کوئی 15 لاکھ کہہ رہا تھا، میں نے چلو 50 لاکھ کر لو، کیا 50 لاکھ کا جنازہ اگر ہو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ وہ مردہ گھوڑا ہے ایک نواز شریف، آپ کو صاحب بتا دوں اس کی اس ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب وہ آیا کس لیے ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ اکٹھے کر رہے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ والے سارے سیاستدانوں کو، عمران کو جیل میں رکھا ہوا ہے، آپ کو مولانا فضل الرحمان کہیں نظر نہیں آ رہا، آپ کو زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس کل دیکھی ہیں، نبیل گبرول میرے پروگرام میں موجود تھا، انہوں نے کہا ہم اب جو ہے نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتے، انہوں نے ہمیں استعمال کیا 16 ماہ۔ اس لیے اب جو ہے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے انہوں نے ان سب سیاستدانوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور کہتے ہیں نا ٹوکرے سے تھلے دانا چھوڑ کے کھینچ لے دیے، سارے ٹوکرے کے نیچے لے آئیں گے۔ اب نواز شریف کو اور طریقہ کوئی نہیں تھا لانے کا، لندن سے کوئی ایجنسی نہیں لا سکتی تھی، اس کو جس طرح بھی لائے ہیں دھوکہ دے کے لائے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کی بات ہے وہ بھی جیل کے اندر ہوگا۔ سپریم کورٹ کے الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ گروپ جو کہ آئین اور قانون کی بات کر رہا تھا، ملٹری کورٹس کے خلاف بات کر رہا تھا، جو انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہا تھا اور اس میں آپ بھی شامل تھے، وہ تو کلین سویپ ہو گیا، یعنی وکلا نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلا جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ درست ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ گرفتاریاں 5-7 ماہ جیل میں ہیں یہ درست ہیں۔ نہیں دیکھیے، جو میں نے سپریم کورٹ کا الیکشن لڑا ہے، سپریم کورٹ کا جو ووٹر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ کینڈیڈیٹ کو دیکھتا ہے، اس کے اسٹیچر کو دیکھتا ہے، تو وہ کیا پروفیشنل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں ہم وکلا کو آپ بھی سب جانتے ہیں کون سا کاروباری وکیل ہے اور کون سا وکالت کرتا ہے، صحیح پروفیشنل وکیل کون ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کی چوائس تھی وکلا کی، انہوں نے وہ کیا۔ یہ کہنا کہ نہیں جی یہ فوجی عدالتوں کو ہم نے وکیلوں نے کر لیا ہے یا ہم جو ہے جو پی ٹی اے کے خلاف چلے گئے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں وہ پریزیڈنٹ ہمارا جو منتخب ہوا ہے وہ اس قابل تھا اور منتخب ہو گیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ سے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اگر خان صاحب کو اجازت نہیں ملتی الیکشن کی تو پی ٹی اے کی بھاگ دوڑ کون سنبھالے گا، پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیے ابھی یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، اس بات پہ میری جو اپنی رائے ہے کہ میں خان صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے انتہائی قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ گئے پریشر میں آ کے یا جس طرح بھی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہیں، ابھی جو گرفتار نہیں ہوئے انڈر گراؤنڈ ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا خان صاحب سے کہ بہن علیمہ خان کے حوالے کر دیں، فوکل پرسن اس کو بنا دیں، جو وہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہی دے اور وہی سٹیٹمنٹ جو ہے پی ٹی اے کی ہو۔ باجوہ صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پہلے بیان دیا کہ عمران خان صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ 24 گھنٹے نہیں ہوئے تو آپ نے اپنا بیان واپس لے لیا، تو سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آفتاب باجوہ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے بیان واپس نہیں لیا، میں نے بیان کی کریکشن کی کہ ان پر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، ان پر 2 دفعہ حملہ، ایک دفعہ گولیاں لگ گئی عمران خان صاحب کو، دوسری دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو دھماکے سے اڑانے کا پروگرام تھا۔ یہ ملاقات کے دوران ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا اور پھر انہوں نے واضح لفظوں میں کہہ دیا اب مجھے سلو پوائزننگ کے ذریعے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں اور قتل کریں گے۔ اب میری ملاقات اپنی بیوی سے ہوتی ہے تب بھی وہ اس کے کرنل بیٹھا ہوتا ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، بگز لگے ہوتے ہیں، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ پھر یہی عامر فاروق جو ہے کہتا ہے کہ عمران زخمی حالت میں آئے بایو میٹرک لائے، اور نواز شریف کے لیے بایو میٹرک کے لیے جناب مشین ساری جناب ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہیں۔ یہ انصاف کا ہے، عدل کا ہمارا جو ہے ترازو یہی ہے۔ اس پہ ہماری باتیں ہوئی اور عمران خان صاحب نے کھل کے باتیں کی، اور جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہے زہر کی، بالکل اس پہ وہ بہت سنجیدہ بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور یہ واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مجھے جو ہے یہ سلو پوائزننگ کریں گے، جس طرح ڈی جی ایف آئی اے اور جو ایک مقصود چپڑاسی جو تھا دبئی میں، جو اس نے کہا اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ
یہ اب ہر ادارہ اس وقت، کیونکہ مجھے دبانے کی کوشش کی گئی ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی تمام اداروں کی طرف سے، یہاں تک کہ ایک ہی انصاف کا جو دروازہ تھا عدالتیں، وہاں بھی میرے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سب قوم کے سامنے ہے. لہٰذا ان حالات میں اب جو خدشہ ہے کہ جب میں دبا نہیں، میں ان سے جھکا نہیں، بینگ ایز اے پاکستانی، میں نے نہ ملک چھوڑا ہے نہ چھوڑنا ہے اور ملک میں ہی رہنا ہے، تو مجھے اب یہ جو ہے سلو پوائزننگ جو آپ کا بیان کیا ہے کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، کوشش کی جائے گی یا کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہے؟ نہیں، اس کے لیے منصوبہ بن چکا ہے سلو پوائزننگ کا، ان کو ختم کرنے کا، کیونکہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں ان کو توڑنے میں. کوئی ادارہ بھی اس کو نہیں توڑ سکا، ایون عدالتیں بھی اس کو نہیں توڑ سکی، جس کی وجہ سے اب جو ہے مکمل ایک منصوبہ بندی جو ہے کی جا چکی ہے. اب جیل کے اندر مجھے بتائیے ایک کرنل کا کیا کام ہے؟ وہ کیا لینے آتا ہے وہاں پہ؟ یہ عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ کیا لینے آتے ہیں فوجی یہاں جیل کے اندر؟ میری بیرکوں کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، میری بھی ملاقات ہوتی ہے بیوی سی بہن سے، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں کمروں میں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے بار بار کہی، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان سب کا نوٹس لیں. اور یہ جو ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ جیسے عثمان ڈار کو جسٹس کامران شاہد کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، پہلے رکھا اداروں نے، پھر شیخ رشید کو اداروں نے رکھا اور جسٹس منیب کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، پھر صداقت عباسی کو ایک جناب پروگرام میں پیش کر دیا گیا. مجھے یہ بتائیں، یہ اینکر حضرات ہمارے جسٹس بن گئے ہیں، ان کی عدالتوں میں ان کو لا کے پیش کیا جاتا ہے. بہت عمران ریاض کو اتنے دن کہاں رکھا گیا؟ آپ کا بیان آتا ہے، اس کے بعد عمران خان کی ایک تصویر آ جاتی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ صحت مند ہے. آپ کا بیان واپس ہوتا ہے اور اسی رات جو ہے وہ عمران خان صاحب کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، اور آج ان کے ذاتی معالج بھی جو ہیں وہ ان کو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ تو کوئی اور طرف اشارہ کر رہا ہے. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں صحت کی، واقعی اس میں ہم نے بھی محسوس کیا تھا. وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صحت بہت ڈاؤن ہے، اور یہاں اس حد تک کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم نے گفتگو کی کوشش بھی کی. عدالت نے کہا کہ ہم نے کہا سیکرٹ ایکٹ ہے، ہمیں ڈاکومنٹ آپ نہیں دے رہے. جب سیکرٹ ایکٹ کے ڈاکومنٹ سیکرٹ ہیں، ہماری ملاقات بھی ہمارے کلائنٹ سے سیکرٹ ہونی چاہیے. ہم اوپن پلیس پہ کریں گے، کسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں کریں گے. ہم وکلا کو پھر ایک کمرے میں بٹھا کے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو لایا گیا. ہم نے کہا ہم یہاں کوئی بات نہیں کریں گے کیس کے متعلق، صرف آپ کی خیریت پوچھیں گے. جس پر ہم نے کیس کے متعلق کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ہمیں کوئی انسٹرکشن ملی، اس لیے کہ وہاں بگز لگے ہوئے تھے، کیمرے لگے ہوئے تھے اور ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اور باہر جو ہیں کپڑوں میں اسپیشل برانچ کے لوگ پھر رہے ہیں. بھئی ہم یہاں ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل، ہم یہاں نہیں دیکھتے کون کون پھر رہے ہیں اسپیشل برانچ کے لوگوں کو، ہم تو پہچانتے ہیں. اور عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا کہ کرنل آ کے بیٹھ جاتا ہے.